أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورۃ الکافرون یہ مکی صورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکافرون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے لفظ کافرون بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں اللہ کے محبوب سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ قرآن کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ سورۃ الکافرون قرآن کے چوتھے حصے کے برابر یعنی جو سورۃ الکافرون پڑھے گا اللہ پاک اس کو قرآن کے چوتھے حصے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل دیکھو اور اجر دیکھو۔ عمل دیکھو، سورۃ الکافرون پڑھنے میں کتنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو سورۃ الکافرون پڑھے گا اللہ پاک اس کو قرآن کے چوتھے حصے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل دیکھو، اجر دیکھو، کتنا سستا سودا۔ لوگوں سے سودا کرتے ہیں نا، مہنگا سودا کرتے ہیں، گھاٹے والا سودا، لیکن جو اللہ سے سودا کرے گا وہ سستا سودا کرے گا اور فائدے والا سودا ہوگا، نفع والا سودا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سودے کے بدلے جو اللہ جنت نصیب فرمائے گا وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ کافرون پڑھے گا اللہ اس کو شرک سے بچائے گا۔ واللہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جو رات کو سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھے گا اللہ اس کو کس سے بچائے گا؟ شرک سے بچائے گا۔ جی شرک سے بچ گیا پھر اللہ جہنم سے بچائے گا، جہنم سے بچ گیا پھر بندہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جنت میں چلا گیا، قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی اور ہے ہی کوئی۔ یہ کامیابی سبحان اللہ، جنت میں ہمیشہ یہاں کامیابی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت تک ایک کامیابی ہے ہی نہیں، جھوٹھی کامیابی ہے، وہ سچی کامیابی ہے۔ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا، اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ جنت میں رہے گا، کھائے پیے گا، موج بہار کرے گا، اللہ کی نعمت لطف اندوز ہوگا، وہ کامیابی میرے بھائی۔ اور اس کامیابی کو اللہ نے قرآن نے کامیابی نہیں کہا، دنیا کا چاہے ساری دنیا بھی مل جائے پھر بھی کامیابی نہیں، ناکام ہے آدمی۔ جنت میں چلا گیا جہنم سے بچ کے وہ کامیاب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ بس اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سب ناکام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اللہ پاک کی توحید بیان کرتے تھے اور پھر مشرکوں میں، گھر میں نہیں، دوستوں میں نہیں، مولوی مسجد میں توحید نہیں بیان کرتا، اب اپنے مفیوں میں بیان نہیں کرتا توحید۔ اللہ کے نبی مکے میں بیان کرتے تھے اللہ کی توحید، اور دوستوں میں نہیں بلکہ مشرکوں میں، کافروں میں بیان کرتے اللہ پاک کی، اور پھر چھپا کے نہیں بیان کرتے تھے، کھول کے اللہ کی توحید بیان کرتے تھے۔ مکے کے مشرک بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، کہتے اللہ کے محبوب آپ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو۔ اب بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی توہین ہے، نبیوں کی توہین ہے یہ۔ حالانکہ یہ کہنا کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہیں بلکہ نبیوں ولیوں کی عزت ہے، احترام ہے، کیونکہ ان کا یہ مشن ہے۔
جو کسی کے مشن کو کامیاب کرے وہ سے خوش ہوتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے. یہ نبیوں ولیوں کی دعوت ہے، یہ نبیوں ولیوں کا مشن ہے. ساری زندگی نبی ولی یہی کہتے رہے لوگوں کو، لوگوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے. پانی بھی جاؤ چھوڑ دیا. مکہ کے مشرکوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بات کریں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی بات کریں گے. لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیوں اکٹھے ہی رہتے ہیں ہم، تو اکٹھے ہی چلیں، رل مل کے چلیں. جی کیا کہتے ہیں، کمپرومائز کریں، کمپرومائز کریں، رل مل کے چلیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. شرک اور توحید یہ اکٹھے نہیں کر سکتے. شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے. شرک اور توحید کی جنگ ہے، قیامت تک کے لیے جنگ ہے. توحید اور ہے، شرک اور ہے. میرے بھائی، توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. توحید شرک کی ضد ہے، شرک توحید کی ضد ہے. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کافر کب کلمہ پڑھ، کتنی غلط بات ہے. پتہ نہیں تیرے پاس کیا گارنٹی ہو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. تیرے پاس کیا گارنٹی ہو نہ ہی پڑھے. دوسری بات یہ کہ ابھی تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جب کلمہ پڑھے گا حضور کا فرمایا کہ ابھی تو کافر ہے وہ. ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا اس نے، ابھی تو کافر ہے وہ. جب کلمہ پڑھ لے گا پھر کافر مومن ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کسی کو کچھ نہ کہو، اگر کہنا پڑھ بھی جائے تو نام لے کے نہ. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل یا ایھا المحبوب، کہہ دو اے کافرو. اللہ پاک اپنے محبوب سے کافروں کا نام لے کے کہلوا رہے ہیں، بیان کروا رہے ہیں. محبوب کہہ دو اے کافرو. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. محبوب کہہ دو اے جاہلو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کروں. یہاں جاہل کہلوایا اللہ پاک نے، یہاں کافر کہلوایا نام لے کے. 24 میں پارے میں اللہ جاہل کرو، فرمایا اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کمال ہی کر، وہ اپنے دور کے موحد اعظم تھے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی اپنے دور کے موحد اعظم تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے موحد اعظم تھے. ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کی توحید بیان کرنے کی حد کر دی. ہمارے نبی نے بھی اللہ کی توحید بیان کرنے کی حد کر دی. اور پھر اللہ پاک نے وفاؤں کی حد کر دی، عطاؤں کی حد کر دی، انعامات کے اللہ پاک نے حد کر دی، حد کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابا تو بھی تیری قوم بھی پرلے درجے کی گمراہ. یہ باپ کو کہنا ہے بس تو بھی پرلے درجے کا گمراہ، تیری قوم بھی پرلے درجے کی گمراہ ہے. قرآن نے بھی کافر کو کافر کہا ہے، مشرک کو مشرک کہا ہے، منافق کو منافق اور مومن کو مومن کہا ہے. قرآن نے کفر، شرک، منافقت کا رزلٹ بھی بیان کیا ہے، ایمان کا رزلٹ بھی بیان کیا ہے. تو اللہ کا قرآن یہ کھول کھول کے بات کرتا ہے، نکھیڑے کرتے کو اولا نہیں رکھتا، کسی کو سمجھی نہ آئے، کھڑک کے بات کرتا ہے. اللہ پاک ہم کو بھی بلکہ اس امت سب علماء کو اللہ حق بیان کرنے کی توفیق دے. آمین. فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہہ دو اے کافرو لا اعبدو، کیا کہو، لا اعبدو ما تعبدون، یہ کہو اے کافرو لا اعبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. جو مرضی ہو جائے، رشتہ داری جاتی ہے جائے، ملے داری جاتی ہے جائے، وطن جاتا ہے جائے، کافر پتھر مارتے ہیں مارتے ہیں، جو مرضی کافر کہیں، لیکن لا اعبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے میں ان کی عبادت نہیں کرتا. مکہ کے جو کافر مشرک تھے نا،
انہوں نے نبیوں ولیوں کے 360 مجسمے بت بنا کے بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. جس طرح موجودہ مشرک قبروں کو نہیں پکارتے، کیوں جی؟ جو قبروں کے اندر ہے نا ان کو پکارتے ہیں، قبروں کو نہیں پکارتے. قبروں پر ہر قبر کو پکارے، مخصوص قبروں کو، قبروں کے اندر کو پکارتے ہیں، ہر قبر کو نہیں پکارتے. خصوص قبروں پہ جا کے پھر جو ان کے اندر ہیں ان کو پکارتے ہیں. اسی طرح مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے مشرک تھے، یہ نبیوں ولیوں کے مجسموں کو نہیں پکارا کرتے، بلکہ نبیوں ولیوں کے مجسمے اپنے آگے رکھ کے اصل میں یہ نبیوں ولیوں کو پکارا کرتے تھے. مکہ کے مشرک نبیوں ولیوں سے مانگتے ہیں. مکہ کے مشرکوں نے 360 رب بنائے، تو ہمارے پاکستانیوں نے کتنے رب بنائے ہیں؟ جی 360 بنائے. کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں ایسا خالی نہیں جہاں مشرکوں نے کوئی نہ کوئی رب نہ بنایا. کہیں کو گھیشا، کہیں کو گوشا، کہیں کوڈو شاہ، بدو شاہ، لکڑ شاہ، چکھڑ شاہ، ٹوٹے شاہ، ٹوٹے شاہ، نسوڑی شاہ، توڑی شاہ، پسوڑی شاہ. کیا ایک لاہور میں شیطان شاہ ہوا ہے، بات کر شیطان شاہ. اسے پوچھتے بھی یہ شیطان شاہ کیوں ہے؟ اگر ایک دن رات میں آٹا شیطان کھاتا ہے، بس آٹا شیطان کھاتا ہے. اور کہ یہ کڑھائی گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے، دودھ کے گلاس چڑھ جاتا ہے، برفی، مٹھائی، ہر شے کھاتا ہے. دن رات میں آٹا شیطان کھاتا ہے، اس لیے شیطان شاہ ہے. بندہ پوچھے بھی ہر شے تو کھا گیا، اگلا آٹا شیطان نہیں گیا، کون سا مرنے لگا ہے، ہر شے ہڑپ کر گیا. اقبال نے کہا یا اللہ تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. ہر کام 2 نمبر ہی رہ گیا ہے. بادشاہ 2 نمبر، درویش، پیر، فقیر، مولوی، لال خاں 2 نمبر، ہر شاہی یہاں 2 نمبر چل. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی توحید میں ملاوٹ کر، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کر، ایمان میں ملاوٹ کر دی ہم نے، تو ہماری غذا میں ملاوٹ ہوگی، ہر شے ملاوٹ والی بنا دی اللہ پاک. یہ ہم پہ قہر ہے، اللہ پاک کا عذاب ہے. یاد رکھو، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کا عذاب ہے کہ نہ 2 نمبر سے مل رہی ہے. کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی پیر کہتے ہیں عورتوں سے کہ ہم سے پردہ نہ کیا کرو، پردہ کرو گے دن قیامت کیسے پہچانو گی؟ یہ ہماری مرید نہیں ہے، تم کیسے پہچانو گے؟ ہم تو پردہ نہ کیا ایسے ہی ٹھیک ہے. مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا، جہاں کمالیہ شہر ہے نا، اس کے علاقے وہ گاؤں ہے، وہاں 6 مہینے کے بعد میلہ لگتا ہے. عام میلے سال کے بعد لگتے ہیں نا، وہ 6 مہینے کے بعد میلہ لگاتا ہے. جتنی جلدی پیسے آ جائے صحیح ہے. وہاں سال کے بعد پیسے ہیں، کہاں 6 مہینے کے بعد پیسے آ گئے. کہتے کہ میلہ شروع ہوا، پیر صاحب میلے میں بیٹھے چوڑے ہو گئے. اب مرید آ رہے ہیں، وہ فروٹ، کوئی سود، کوئی پیسے، نظر نیاز، کوئی بکرا شکرا پیش کر رہے ہیں. وہ قبول کری جائے، ہر سے قبول کر رہے ہیں پیر. جب مریض 4.5 چڑھ گئے تو پیر نے بڑک ماری کہ مریدو میں یہاں بیٹھا بیٹھا بغداد کی گلیاں دیکھ لیتا ہوں. یہاں بیٹھا بیٹھا بغداد کی گلیاں، بات ہی کر لینی ہے، کون سا کس نے پوچھنا ہے. میلہ شروع ہوا، مراسی اقوال آ گئے. یہ بڑے ذمہ دار عالم نے مجھے بات سنائی، وہ اسی مالی شہر کے عالم جس نے مجھے کوئی بات سنائی ہے. تو مراسی اقوال آ گئے، شروع ہو گئی قوالی. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں کیا دے کے جائیں گے. ہے جی، یہ شرک بک رہے ہیں. جب شرک بکتے بکتے 12 کا ٹائم ہوا اور گلے بیٹھ گئے شرک بک بک کے، تو پیر نے کہا اس سے زیادہ یہ سوال قوالی نہیں کر سکتے. پیر اٹھا، اس نے کہا اٹھو بس کرو، اب لنگر تقسیم کرو. لوگ جو اٹھے جلدی، کچھ شور پیدا ہوا، شور ہوا. اس شور کے اندر وہ جو مراسک تھے نا، پیر صاحب کو غصہ لے کے اٹھا کے. غصہ بڑا قیمتی تھا، مرید نے اسپیشل خاص بنوا کے دیا تھا. اب پیر غصہ تلاش کے غصہ نہ ملے، تو اس نے خلیفے سے کہا خلیفے ہاں جی اور غصہ کہاں ہے میرا؟ جی یہیں ہوگا. کہ یہاں تو کوئی نہیں، پھر لبو. کیسے لبوں؟ اگر پیر جی یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد کی گلیاں دیکھ لیتے ہو، غصہ نہیں دیکھ سکتے؟
تو سارے کھوبر کئی کلیلے بھی اچھے ہوتے ہیں، روٹی کے ساتھ ملے ہوتے بات کری کر دیتے ہیں. دیکھو غصہ اپنی خبر نہیں دوسروں کی خبریں دے رہا ہے. اسی طرح مجھ کو ایک اور عالم دین ہے، ذمہ دار ہے، انہوں نے بات سنائی کہ میں وہاں گیا ہندوستان میں تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں کچھ لوگ کسی مزار کا عرس کرا رہے تھے. عرس کرا رہے تھے، وہ عرس مزار پہ چادر چڑھانے کے لیے ہندو وزیر کو لائے. ہندو وزیر کو کہا ہمارے بزرگ کی مزار پہ چادر چڑھاؤ. ہندو وزیر جب آیا چادر چڑھانے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ لوگ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہندو وزیر نے کہا مسلمانوں میں تو سمجھتا تھا ہمارے تمہارے ادھر بڑا فرق ہے، پر تھوڑا ہی فرق ہے، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں تو پڑی کو پوج رہے ہیں. میلے اس والیے میرے بھائیوں، یہاں یہ شرک ہے، بدعت ہے. یہاں قرآن کلاسیں لگتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں اللہ کی توحید کی باتیں اور نبی کی سنت کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو کے حساب سے بچ جاؤ، نہ جاؤ میلے اس والیوں، کہیں تم کو بھی شرک کی جراثیم نہ لگ جائے. یاد رکھنا بس، اگر جانا ہے پھر منع کر کے آؤ. شرک کر رہا ہے جی، وہ مانگ رہا ہے پیر سے، وہ بکرے سے دیگے لے کے ان کو منع کرو کہ نہیں ہوئے، پیر سے نہیں مانگنا. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا. پیر کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ پیر کے نام کی نظر کس کے نام کی؟ یہ کر کے آؤ. اللہ کی توحید ویسے ہی آ جاؤ گے سانوں کی مجرم بن کے آؤ. رب آپ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی بات نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہے تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی بات نہیں کرتے. یہاں اشکال ہے کہ وہ تو اللہ کی بات کرتے تھے، مکہ کے مشرک، اللہ گھر بنایا انہوں نے اور خالص حلال پیسے کے ساتھ بنایا. ایک اللہ گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرک عبادت تو کرتے تھے اللہ کی، لیکن شرک کی ملاوٹ والی عبادت کرتے تھے. اللہ پاک جو ہے نہ شرک والے ایمان کو قبول کرتا ہے، نہ شرک والی عبادت کو قبول کرتا ہے. اللہ خالص ایمان کو قبول کرتا ہے، خالص عبادت کو اللہ پاک قبول کرتا ہے. فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی. آئندہ بھی میں ان کی بات نہیں کرتا. کافروں جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی آئندہ عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. مطلب یہ کافروں مشرکو، میں اللہ کی توحید پہ پکا ہو گیا، تم شرک پہ کفر پہ پکے ہو گئے. میں اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تم شرک کفر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نکھیڑے ہو گئے، ونڈ ہو گئی، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی جوڑ نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اب جنگیں ہوں گی، اب لڑائیاں ہوں گی، اب پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. دن قیامت کی پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. میرے بھائیو بات سے نشین کر لیں کہ شرک جھوٹ ہے. کیوں بھائی؟ شرک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. اور توحید کیا ہے؟ سچ ہے. توحید بہت بڑا سچ ہے. موحد سچا ہوتا ہے، مشرک جھوٹا ہوتا ہے. سچوں پہ اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں، جھوٹوں پہ اللہ پاک کی لعنتیں برستی ہیں. دن قیامت کی سچے موحد خوش ہوتے خوشیاں مناتے، اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا سے جنت میں جائیں گے. اور یہ جھوٹے مشرک بے ایمان دن قیامت روتے آنسو بہاتے تھکے کھاتے ہو جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں جو دن قیامت کی جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں، جو جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں. دن قیامت کے اللہ پاک ہم سب کو بھائی اس مسجد کی برکت سے، اس کلاس کی برکت سے، قرآن محض اپنے فضل و کرم کی برکت سے ہم سب کو اللہ پاک دن قیامت سے جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب. آمین. اور پھر دن قیامت اللہ پاک جنت الفردوس میں ہم کو اپنی رضا بھی نصیب فرمائے. آمین. اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے. آمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون محبوب کہہ لو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں ہوں میں آئندہ بھی عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم نے عبادت کی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں ہو تم آئندہ عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین واسطے تمہارے تمہارا دین اور واسطے میرے میرا دین جزاکم اللہ واسطے ہفتے والے دن بھائی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ کا قرآن پورا ہوگا تو آپ کو